لیکن جب وہ آتا ہے نا باہر کے کاغذ آتے ہیں بن کے، لے بھی مہینے بعد تو جانا ہے، سال کے بعد تو جانا ہے، سال سے پہلے اپنا سارا کام کاج چھوڑ میں باہر جانا، میں تو نہیں کام کرنا اتنے ہوں، سارا کچھ چھوڑ دے گا کام شام، ہے کہ نہیں ایسے ہی؟ یہ دنیا میں اس کو پتا ہے کہ شاید مجھے کامیابی مل جائے، تمہیں فوت کر دیں ہمارے بھیجے ہوئے، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور کسی قسم کی کمی نہ چھوڑے، مکمل تمہاری روح کو قبض کر کے لے جائیں، کسی قسم کا کچھ بھی اندر نہ چھوڑیں، کہ سننے کے صحیح چھوڑ کے چلے جائیں بس۔ اللہ فرما رہے وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑیں گے، وہ مکمل روح کو نکال کے لے جائیں گے۔ کچھ کہتے ہیں نہیں دیکھتا ہے بس، نہیں یہ صرف سنتا ہے، یعنی سننے والی چیز چھوڑ جائیں گے، دیکھنے والی چیز چھوڑ جائیں گے، باقی ہر چیز لے جائیں گے۔ ایسے ہی ہے، اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے، کوئی مولوی کی بات نہیں سنا رہا ہوں، اللہ کے قرآن کی بات سنا رہا ہوں، اور آپ دیکھ لینا پھر بھی جو لوگ نہیں نہ مانتے، اور فلاں مولوی نے کہتا ہے، فلاں مفتی صاحب نے کہتا ہے، فلاں حضرت صاحب نے یہ کہا ہوا ہے، فلاں حضرت صاحب نے یہ لکھا ہوا ہے، کبھی نہیں مانیں گے۔ دیکھ لیں، صرف ان کے اندر ایسی محبت بیٹھ گئی ہے ان کی کہ ان کے سامنے اللہ کی محبت بھی کم ہو چکی ہے۔ اللہ نے کیا کہا ہے اس کی طرف نہیں دیکھیں گے، بزرگوں نے کیا کہا بس وہ ٹھیک ہے۔ تم ہر وقت نگرانی میں موجود ہو، دنیا میں اگر کہیں پہ لکھا ہو نا کسی دکان پہ بازار میں تو کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے، وہاں انسان بڑا محتاط ہوتا ہے، خبردار کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے۔ اس وقت انسان کوئی چیز پکڑتے ہوئے بھی جھجکتا ہے، کہیں پکڑ محل ہوں اور بعد میں چوری کوئی اور کر لے اور تصویر میری آ جائے تو کام تو خراب، بڑی بےزتی ہو جائے گی، یہ تو ہے نا۔ ایسے ہی دنیا کے کیمروں سے انسان ڈرتا ہے، چاہے وہ ویسے ہی لگا دیا ہو، پیچھے کچھ بھی نہ ہو، ہے نا، صرف ڈرانے کے لیے لگا دیا ہو، ویسے پیچھے کچھ بھی نہ ہو، ایسے ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے جو محافظ آئیں گے ان سے انسان چوپ ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُوَ الْقَاهِرُ، وہی اقتدار رکھنے والا ہے، فوق عبادی، اپنے بندوں کے اوپر، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور بھیجتا ہے تمہارے اوپر اپنے نگہبان، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب آتی ہے تم میں سے کسی ایک کے اوپر موت، توفته رسلنا، اس کو فوت کرتے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ ذرا بھی کمی نہیں کرتے، ثم ردوه، پھر لٹاتے ہیں وہ الی اللہ، اللہ کی طرف، مولاہم الحق، جو ان کا سچا مولا ہے، الا لہ الحکم، خبردار اسی کے لیے ہے حکم بادشاہی، وہو اسرع الحاسبین، اور وہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ذات ہے جو تم کو رات کے وقت ایک حصہ تمہارا فوت کر دیتی ہے، یعنی تمہیں سننے کی، دیکھنے کی، پکڑنے کی تمہاری صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ یہ صلاحیت رب العالمین چھین لیتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے موت آ جانا۔ تو وہ موت ایک حد تک انسان کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ اصل میں نا علماء نے لکھا ہے کہ روح کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ دو، ایک ہے روح حیوانی اور ایک ہے روح تمیز والی، ایک ہے روح حیوانی، ایک ہے روح تمیز۔ یعنی روح حیوانی کیا ہے؟ وہ تو جب انسان دنیا سے جائے گا، مکمل فوت ہوگا تو وہ نکلے گی، اور ایک ہے روح تمیز، وہ ہر جب انسان سوتا ہے وہ اس وقت نکل جاتی ہے، جب انسان سوتا ہے تو وہ نکل جاتی ہے، تبھی تو انسان یہاں سے کبھی خانہ کعبہ میں کہیں سیر کرتا پھرتا رہتا ہے، وہ چلتا پھرتا ہے، وہ جو چلتی پھرتی روح ہے وہ ہے روح تمیز۔ چونکہ انسان جب سوتا ہے تو اس کو تمیز نہیں، مطلب اس کو پتہ نہیں چلتا ہے میں کیا پکڑ رہا ہوں، کیا دیکھ رہا ہوں، کیا، اس کو تو پتہ ہی نہیں۔ جب انسان سو رہا ہے تو سوتے ہوئے کو نہ سنتا ہے، نہ دکھتا ہے، نہ اس کو پتہ ہے میرے پاس کون آیا، کون گیا، کس نے کیا بات کہی۔
ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ تو مرنے والا سارا جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب میں تم کو فوت کرتا ہوں، مطلب نیند میں لے کے جاتا ہوں، تمہاری ایک صلاحیت کو ختم کر دیتا ہوں، تو مطلب اس میں تم کو کچھ نہ کچھ تمہارے جو نا وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، سننا، دیکھنا وغیرہ، پکڑنا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وقت آئے گا جب یہ سارا کچھ میں چھین کے لے جاؤں گا، تمہاری مکمل روح نکال لوں گا، جس کو روح حیوانی کہا جاتا ہے۔ وہ جب مکمل روح نکلے گی اس وقت تمہارا وقت ختم ہو جائے گا دنیا کا۔ جو دنیا میں تمہیں وقت دیا ہوا ہے الی اجل مسمی، یعنی لیقضی اجل مسمی، تاکہ تم اپنی دنیا کی مدت جو متعین تمہاری ہے وہ پوری کر لو، اور پوری کرنے کے بعد آنا اللہ کے پاس ہی ہے۔ یہاں پہ رہنے کوئی بھی ہمیشہ نہیں آیا، پکا پکا یہاں پہ کوئی بھی نہیں آیا ہے، جانا ہی جانا ہے، اللہ کے پاس حاضری ہونی ہی ہونی ہے۔ اور اللہ فرمانے ہیں وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم دنیا میں عمل کرتے رہے ان سب سے ہم باخبر ہیں، تمہیں بھی خبر دیں گے۔ تو آگے فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جو اپنے بندوں کے اوپر کنٹرول کرنے والی ہے۔ اقتدار صرف کس کا ہے؟ اپنے بندوں کے اوپر صرف اللہ کا کنٹرول ہے، اللہ کا اقتدار ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا اقتدار بندوں کے اوپر نہیں ہے۔ اور وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظًا، اللہ فرماتے تمہارے اوپر اپنے نگہبان بھیجتا رہتا ہے، جو فرشتے ہیں رب العالمین کی طرف سے تمہاری نگرانی کرتے رہتے ہیں۔ ہر وقت تمہاری ہر چیز لکھی جا رہی ہے، تم ہر وقت نگرانی میں موجود ہو۔ دنیا میں اگر کہیں پہ لکھا ہو نا، کسی دکان پہ، بازار میں، کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے، وہاں انسان بڑا محتاط ہوتا ہے۔ خبردار، کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے، اس وقت انسان کوئی چیز پکڑتے ہوئے بھی جھجکتا ہے، کہیں پکڑ محل ہوں اور بعد میں چوری کوئی اور کر لے اور تصویر میری آ جائے تو کام تو خراب، بڑی بےزتی ہو جائے گی۔ یہ تو ہے نا، ایسے ہی دنیا کے کیمروں سے انسان ڈرتا ہے، چاہے وہ ویسے ہی لگا دیا ہو، پیچھے کچھ بھی نہ ہو، ہے نا، صرف ڈرانے کے لیے لگا دیا ہو، ویسے پیچھے کچھ بھی نہ ہو، ایسے ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے جو محافظ آئیں گے ان سے انسان چھپ، کیمرے سے تو چھپ سکتا ہے، انسان اپنا منہ چھپا لے، گاڑی کا نمبر چھپا لے، منہ چھپا کے انسان سارا کچھ کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے کیمرے سے کوئی چھپ ہے؟ اللہ کے جب نگران انسان کے اوپر متعین ہے اور وہ ہر وقت انسان کی نگرانی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کون سا عمل کب کر رہے ہیں، اور ہر نیکی کے اوپر جنا ثواب، ہر گناہ کے اوپر عذاب، یہ سارا کچھ لکھا جا رہا ہے۔ تو حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ تمہارے پاس ہماری طرف سے بھیجے ہوئے، یعنی ہمارے فرشتے تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آ جائیں، تمہیں موت آ جائے، توفتہ رسولنا، تمہیں فوت کر دیں ہمارے بھیجے ہوئے، وہم لا یفرطون، اور کسی قسم کی کمی نہ چھوڑیں، مکمل تمہاری روح کو قبض کر کے لے جائیں، کسی قسم کا کچھ بھی اندر نہ چھوڑیں، کہ سننے کے صحیح چھوڑ کے چلے جائیں بس۔ اللہ فرما رہے وہم لا یفرطون، کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑیں گے، وہ مکمل روح کو نکال کے لے جائیں گے۔ کچھ کہتے ہیں نہیں دیکھتا ہے بس، نہیں یہ صرف سنتا ہے، یعنی سننے والی چیز چھوڑ جائیں گے، دیکھنے والی چیز چھوڑ جائیں گے، باقی ہر چیز لے جائیں گے۔ ایسے ہی ہے، اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے، کوئی مولوی کی بات نہیں سنا رہا ہوں، اللہ کے قرآن کی بات سنا رہا ہوں۔ اور آپ دیکھ لینا پھر بھی جو لوگ نہیں نہ مانتے، اور فلاں مولوی نے کہتا ہے، فلاں مفتی صاحب نے کہتا ہے، فلاں حضرت صاحب نے یہ کہا ہوا ہے، فلاں حضرت صاحب نے یہ لکھا ہوا ہے، کبھی نہیں مانیں گے۔ دیکھ لینا، صرف ان کے اندر ایسی محبت بیٹھ گئی ہے ان کی کہ ان کے سامنے اللہ کی محبت بھی کم ہو چکی ہے۔ اللہ نے کیا کہا ہے اس کی طرف نہیں دیکھیں گے، بزرگوں نے کیا کہا بس وہ ٹھیک ہے، کہ بزرگوں نے نہیں سمجھا قرآن پاک، تمہیں زیادہ سمجھ آ گئی ہے بھئی، یہ آیت جو ترجمہ کر رہا ہوں کہ یہ بزرگوں کے آگے سے نہیں گزری ہے۔ ہر انسان داڑھی رکھنے کے بعد، پگڑی بڑی باندھنے کے بعد، جبہ بڑا پہننے کے بعد بزرگ نہیں بن جاتا ہے۔ بزرگ بننے کے لیے اس کے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے، ساری صلاحیت اس کے اندر ہونی چاہیے، تب جا کے انسان بزرگ بنتا ہے۔ اور ہر انسان جو دکھنے میں نظر آتا ہے وہ بزرگ نہیں ہوتا، ذہن میں رکھنا۔ آگے فرمایا ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، اللہ نے فرمایا تم سب کو جب موت آ جائے گی نا، موت کے بعد اللہ کی طرف سب کو لٹایا جائے گا، مولاہم الحق، جو تمہارا سچا مولا ہے۔
جو تمہارا حق یعنی بالکل سچا، جو تمہارا مولا ہے، تمہارا ولی ہے، تمہارا کارساز ہے، وہ سچا ہے، اس کے علاوہ سارے کیا ہے، جھوٹے اپنے پاس سے مولے بنے ہوئے ہیں، وہ کسی قسم کا اختیار نہیں رکھتے، اختیار سارے کا سارا کس کے پاس ہے؟ الا لہ الحکم، خبردار، حکم یعنی حکم چلنے والا، اختیار سارے کا سارا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ الا، خبردار، لہ الحکم، اسی کے لیے بادشاہی ہے، اسی کے لیے حکم ہے، اسی کے لیے سارا اقتدار ہے۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، او آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک بے بہا انسان آئے ہیں، سب کا حساب کتاب کیسے ہوگا؟ بڑا لمبا چوڑا کام ہو جائے گا یہ تو۔ اللہ نے فرمایا یہ کوئی مشکل نہیں ہے، وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، وہ بہت جلد حساب لینے والا۔ اور حساب کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ہر انسان کو جب نامہ اعمال مل جائے گا نا، اپنا حساب کتاب کرنے کے لیے وہ کافی ہوگا، چاہے دنیا میں اس کو الٹے سیدھے کا پتہ نہ ہو، لیکن وہاں پہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھ لے گا، دیکھے گا اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اور اگر مجرم انسان ہوگا تو وہاں پھر پچھتائے گا، ہائے افسوس، اس میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے، اس نے تو ذرا بھی نہیں کچھ چھوڑا، نہ کوئی چھوٹی نیکی چھوڑی ہے، نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا، اس کے اندر تو ہر چیز لکھی پڑی ہے۔ اور پھر مشفقین، ڈرتے ہوئے کہے گا، ڈرے گا، ہائے افسوس، میں کیا کرتا رہا، میں تو اللہ کو ناراض کر کے آیا، آج تو کام خراب ہو گیا۔ اور جس انسان کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں مل جائے گا، اپنے نامہ اعمال کو پڑھے گا، دیکھے گا نا، پھر وہ شور مچاتا پھرے گا، اور دیکھو میرے نامہ کیا اعمال کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، دیکھو میں کامیاب ہو گیا، میں مانتا تھا اللہ کی ملاقات کو، میں کہتا تھا، اس لیے کہتا تھا کہ باز آ جاؤ، میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو مانتا تھا، مجھے پتا تھا قیامت آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونے والی ہے، آج دیکھو میں کامیاب ہو گیا۔ اور میرے نامہ اعمال کو پڑھو، ہاؤ مقرؤ کتابی ہے، اس کو پڑھو تو صحیح، میرے نامہ اعمال کو لکھا کیا ہے اس کے اندر، میں کامیاب ہو گیا۔ اگر آج دنیا میں کسی کے خط آ جائے نا، لیٹر کسی کام کا، کہ تیری نوکری پکی ہو گئی ہے بھائی، تو نے صبح سے جوائن کرنا ہے، یہ سب کو دکھاتا پھر آ گیا لیٹر، آ گیا لیٹر، رہتی ہے ایسی میں خاص آڈر کھاتا ہے، خوشی میں اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا میں نے بولنا کیسے ہے۔ کبھی کسی کو کچھ کھلاتا پھر کسی کو لا آ جاتا نوج بوتل پہ آنے ہیں، یہ تو وہ کیوں جی لیٹر آ گیا، باہر جانا ہے، میں چاہے باہر جا کے ذلیل ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، باہر جا کے چاہے کوئی کھانا نہ پوچھے بیچارے کو، بڑی مشکلات زندگی ہوتی ہیں بعض دفعہ باہر، تو وہاں پہ ایسے ایسے ماحول انسان کے ساتھ بن جاتے ہیں، وہ سمجھتا ہے میں اپنے گھر چلا جاؤں، بھوکا رہ لوں گا یہاں سے تو بہتر وہیں پہ۔ لیکن جب وہ آتا ہے نا، باہر کے کاغذ آتے ہیں بن کے، لیوی مہینے بعد تو جانا ہے، سال کے بعد تو جانا ہے، سال سے پہلے اپنا سارا کام کاج چھوڑنا ہے، باہر جانا ہے، میں تو نہیں کام کرنا اتنے ہوں، سارا کچھ چھوڑ دے گا کام شام، ہے کہ نہیں ایسے ہی؟ یہ دنیا میں اس کو پتا ہے کہ شاید مجھے کامیابی مل جائے، اور اس کے لیے اتنا خوش ہوتا ہے، اور جہاں مکمل کامیابی مل جائے گی اس کے لیے کتنا خوش ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔